اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع جوانوں کے لیے جو رکھا گیا ہے وہ وہن ہے، کمزوری، اور یہ ذہنی کمزوری اور دل کی کمزوری مراد ہے۔ جسم کی کمزوری تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن دل کی کمزوری خطرناک ہے، اور دل کو قرآن نے بہت خطاب کیا ہے۔ خطاب اور خطاب زبر اور زیر دونوں سے جائز ہے، خطابت اور خطابت۔ اور یہ علم جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سیکھا کریں آپ لوگ، ایک دو چیزیں روز سیکھا کریں۔ شجاعت، خطابت، یہ الفاظ کو اچھا سیکھنا انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے انہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ جو سینوں میں دل ہیں وہ اصل میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ہو جائیں تو لہم قلوب لا يفقهون بها، سورۃ الاعراف۔ کفار کے دل بہت زبردست قسم کے ہیں مگر فقہ نہیں، ان کے اندر سمجھ بوجھ آخرت کی فکر نہیں ہے۔ لہم آذان لا يسمعون بها، بہت اچھے کان ہیں مگر سماعتیں خراب ہیں، کوئی حق بات نہیں سنتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور بڑی بڑی نگاہوں آنکھوں سے وہ کچھ بھی حق بات کو دیکھتے نہیں، پرکھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ آنکھیں بھی اندھی، دل بھی، کان بھی بہرے اور دل بھی اندھے۔ اولئک هم الغافلون، یہ غفلتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن میں ہے۔ غفلت اتنی بری چیز ہے، سستی، لیزینس، غفلت، پوسٹ پون کرنے کی عادت، سستی، وہن۔ یہ وہن اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے، کمزوری۔ آپ نے ضعف نہیں کہا، ضعف تو جسم میں ہوتا ہے، وہن دل میں ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہن جس کے اوپر ہم بول رہے ہیں وہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ اور شجاعت اور بہادری پہ امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے الشجاعہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کئی لوگ جسم سے بہت کمزور ہوتے ہیں لیکن دل سے بہت بہادر ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بلال بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دل اتنا مضبوط تھا کہ کوئی ان کو اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اور بہادری جتنی ہوتی ہے انسان میں وہ دل سے ہوتی ہے، ورنہ تو مرحب کتنا طاقتور تھا، حضرت علی نے اس کے اوپر جو وار کیا تھا وہ دل کی قوت سے کیا تھا۔ دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یہ دل کا نور جو ہوتا ہے وہ قرآن ہے، وہ اس کو روشن کر دیتا ہے۔ اور کہا کہ یہ دل جو ہے وہ فقہ رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اب سائنس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ دل بھی سوچتا ہے۔ پہلے کہتے تھے صرف دماغ سوچتا ہے، اور سائنس نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ میموری جسم میں بھی ہوتی ہے، بازو میں، شولڈر میں، عضلات میں، مسلز میں، ٹیشوز میں، وہاں بھی میموری ہوتی ہے۔ اس لیے جلد کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ہڈیوں میں درد نہیں ہوتا، جسم میں جلد میں درد ہوتا ہے۔ یہ قرآنی معجزات ہیں جس کے لیے اسٹڈی بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ روز کوئی چیز نہیں پڑھتے تو ہم وہن کا شکار ہیں، کمزوری کا شکار ہیں۔ وہ حدیث ہے، اس میں یہ لفظ آتا ہے، پہلے تو قرآن میں ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مت کمزوری دکھاؤ اور مت غم کرو۔ غم جسم کو برباد کرتا ہے، وہن دل کو برباد کرتا ہے۔ غم سے جسم تباہ ہوتا ہے نا۔ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ، سورہ یوسف میں حضرت یعقوب کے فرزندوں نے کہا کہ یہ تو آپ ہلاک ہو جائیں گے تو یا بالکل ہی سوکھ کے کانٹا بن جائیں گے، اور ویسا ہی ہو گیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، جیسے کپاس کا ایک چھوٹا سا گٹھا ہو، دبا گئے اتنا سا ہو جاتا ہے، ایسے جسم ہو گیا، ہڈیاں بن گئی اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلے گی غم کی وجہ سے۔ اس لیے غم جو ہے وہ بھی وہن میں لے جاتا ہے۔ قرآن نے اس کے ساتھ ہی ذکر کیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تو دل کی کمزوری دکھاؤ نہ جسم پہ کمزوری شو ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کیونکہ تم ہو اعلیٰ، غالب۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ کا بندہ بھی تو اعلیٰ ہی ہوتا ہے نا۔ ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو جو اللہ کو پسند ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے مومنو مومن ہو جاؤ، یعنی اپنے مطابق نہیں، اللہ کے مطابق۔ تو وہ اگر تم مومن ہو تو پھر تم غالب رہو گے۔ انک انت الاعلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ڈرے نہیں، آپ ہی اعلیٰ رہیں گے۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو اللہ نے اسی طرح کی تسلی دی، انک انت الاعلی،
آج آپ اعلیٰ ہوں گے، فرعون ادنا ہو جائے گا، اسفل ہو جائے گا، زمین میں چلا جائے گا، دریا برد ہو جائے گا. آپ اعلیٰ ہیں، غالب ہیں، بلند ہیں. اتنا بڑا حوصلہ دیا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ کے اندر ایمان مضبوط تھا. اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اگر مومن ہو تو اللہ پہ توکل کرو اور اپنے گھروں میں ہی نمازیں پڑھو، کیونکہ فتنہ ہے باہر، قتل و غارت ہے، تو گھر میں نماز پڑھو. اور تم اگر مومن ہو تو اللہ پہ توکل کرو. یہ جو واہن کمزوریاں، یہ غم اور حزن ہے، یہ انسان کے یقین کو کمزور کر دیتی ہیں. تو امام مالک نے فرمایا کہ اس امت کی آخری حصے کی اصلاح تب تک نہ ہو سکے گی جب تک پہلے والوں کی طرف لوٹ نہ جائیں. تو انہوں نے کہا وہ کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا الزہادۃ والیقین، دنیا میں بے رغبتی اور اللہ پہ یقین. اس سے صحابہ کی اصلاح ہوئی تھی، اسی سے امت کے آخری حصے کی اصلاح ہوگی. یعنی کہ امت کے آخری حصے میں بہت فساد آ جائے گا، اس کی ریمیڈی، اصلاح ضروری ہے. وہ زہد، دنیا سے تھوڑی دوری، ضرورت کے مطابق دنیا لینا اور اس میں پیچھے نہ پڑ جانا، اور یقین. قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، جب جنگ لگ جائے تو ان کا پیچھا کرنے میں وہن نہ دکھاؤ، نہ جسمانی طور پہ کمزور ہونا، نہ ذہنی طور پہ. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں غزوہ احد میں تو ان کو بھی تو زخم پہنچے ہیں جیسے تمہیں پہنچے ہیں. وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور یہ اگلا حصہ جو وہن کو دور کرتا ہے وہ امید ہے. امید ہے کہ تمہیں زخم پہنچے ہیں تو ان کافروں کو بھی تو زخم پہنچے ہیں، لیکن یاد رکھو اے نبی کے صحابہ اور مومنین، تمہیں جو اللہ سے جنت کی امیدیں ہیں وہ کفار کو نہیں ہیں. یہ ہے وہ جذبہ شہادت جو انسان کے اندر سے دنیا کی محبت اور موت کی نفرت کو دور کر دیتا ہے. اب اس پہ حدیث کیا ہے؟ حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ہے. فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم، قریب ہے کہ بہت سی امتیں، نیشنز، قومیں تم پہ ٹوٹ پڑیں. کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، جیسے بھوکے فوراً سخت بھوک کے بعد کھانے کے برتن کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ٹوٹ پڑو، لیکن بھوک میں ایسا ہو جاتا ہے، کبھی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے. فقال قائل، ایک شخص نے کہا وَمِنْ قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا اس دن ہم کم تعداد میں ہوں گے جب کفار ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرٌ بل أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، لیکن جیسے سیلاب کے اندر تنکے بہ رہے ہوتے ہیں تمہاری اتنی حیثیت رہ جائے گی. سیلاب کے اندر جو تنکے بہ رہے ہوتے ہیں لکڑی کے، اتنی حیثیت ہو جائے گی، اتنے بے وزن ہو جاؤ گے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ عَنْ صُدُورِكُمْ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ، اور تمہارا روب اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے کھینچ لے گا، جیسے حضرت عمر کا روب ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ وہ ابھی مدینہ سے چلے تھے تو قسطنطینہ میں جو کافروں کا قافلہ تھا، جب اس کو خبر ہوئی کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو ادھر ہی کانپنے لگ گیا تھا. تو پہلے ہی وہ ڈر گیا تھا کہ عمر نے کیا ہمارے پلے چھوڑنا ہے. تو یہ روب دبدبہ تقویٰ کی وجہ سے تھا، اللہ سے محبت کے باعث تھا، غیر اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. یہ روب توحید کی وجہ سے تھا. اور آپ نے فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن، کمزوری ڈال دے گا. فقال قائل وما الوہن یا رسول اللہ وما الوہن، شخص نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. ابو داؤد کی 4297 نمبر حدیث ہے کہ تمہارے دلوں میں جب وہن آ جائے گا تب کافر تم سے ڈریں گے نہیں اور تمہاری حیثیت کوئی نہیں رہے گی، اور ساری امتیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے کے برتن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. کوئی حشر نہیں ہوتا اس برتن کا، وہ خالی ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم تھوڑے ہوں گے. فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارا وزن اتنا ہوگا، حیثیت، تمہاری شہرت، عزت اتنی ہوگی جتنی بہتے ہوئے سیلاب میں تنکے کی حیثیت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ دلوں میں وہن آ جائے گا. وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ دو باتیں ہوتی ہیں، دنیا کی شدید محبت، دنیا کی ضرورت سے تو منع نہیں کیا، صرف دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت سے نفرت. اور صحابہ کو دنیا سے محبت نہیں تھی، آخرت سے محبت تھی.
اور موت سے وہ ڈرتے نہیں تھے بلکہ اس کی تلاش میں لگے رہتے تھے، کیونکہ بغیر وقت کے موت نہیں آ سکتی۔ تو آج کا نوجوان موت سے بہت ڈرتا ہے، اگر میں مر گیا تو میری ڈگری کدھر جائے گی، میرا فیوچر کدھر جائے گا، میرا رشتہ جو ہونے والا وہ کدھر جائے گا، وہ رشتے سے پہلے فرشتہ آ جائے گا۔ یہ کیا سسٹم ہے، میں اتنا جوان خوبصورت، میرے ماں باپ، میرا فیوچر، میرا کیریئر، یہ کدھر جائے گا؟ میں نے تو ابھی باہر کے ملک بھی جانا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ باہر کے ملک جانا تو جاؤ، لیکن وہاں بھی موت آ سکتی ہے، کینیڈا میں بھی موت آ سکتی ہے، سعودی عرب میں حج کرتے ہوئے بھی موت آ سکتی ہے، امریکہ میں کہیں پڑھنے گئے ان کی لاش بھی واپس نہیں آئی، کئی سیلاب میں مر گئے، کئی زلزلے میں، کئی جہاز میں، کئی کہیں پہ۔ موت سے اگر ڈریں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس ڈر سے کبھی نہ رہے کہ میں باہر جاؤں گا تو مر جاؤں گا، گھر میں بھی تو مر جانا ہے، مر جائیں گے تو سب برابر ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد۔ یہ موت کا خوف دل سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیسے؟ من لم یغز ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق۔ جس نے کبھی جہاد نہیں کیا اللہ کی راہ میں، ہمیں تو خیر ادھر موقع نہیں ملا، اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم فلسطین کو آزاد کروائیں۔ جس نے کبھی جہاد نہیں کیا اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی خیال آیا کہ میں جہاد کروں، تو مرے گا تو منافقت کے ایک راستے پہ مرے گا۔ تو موت کی جو نفرت اور کراہیت اگر دور ہو سکتی ہے تو جذبہ شہادت سے ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی باک نہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے شہادت کی تمنا کرنا۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تم اپنے اور رب کے دشمنوں کو ڈراتے رہو گے، گھوڑے باندھ کر کے، تیار رکھ کر کے، اور ہر قسم کی تیاری کر کے کفار کے خلاف۔ تو یہ تیاری کہاں ہم کر رہے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گن پکڑیں اور سیکھنا شروع کر دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ فوجیں موجود ہیں وہ کریں گے، لیکن آپ نے ذہنی طور پہ تو تیار رہنا کہ اگر ضرورت پڑ گئی تو میں لڑ سکتا ہوں، میں دفاع ملک و ملت، وطن، دفاع اسلام و مسلمین، دفاع انفس اور اموال مسلمین کر سکتا ہوں، میں ڈیفنس کا کام کر سکتا ہوں۔ میں کوئی ایسا ایرا غیرہ نہیں۔ میرے جو بڑے تھے وہ معاذ اور معوذ تھے، وہ عمار ابن یاسر تھے، وہ عبداللہ ابن عمر تھے، وہ حضرت علی تھے، وہ جاں بازو، جاں فروش، سرفروش تھے، وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ میں ان کا وارث ہوں۔ چند جوانوں نے اللہ کے نبی کے ارد گرد حفاظت کی تھی، اور 17 برس کے جوان نے روم کے لشکر سے بڑھنے کے لیے پورے مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کی تھی، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا۔ 17 برس میں محمد ابن قاسم نے سندھ فتح کر لیا تھا، ہند فتح کر لیا تھا۔ اگر آپ یہ فتح نہیں کر سکتے تو سوچ تو سکتے ہیں۔ اور زید ابن ثابت نے چند دنوں میں عبرانی زبان سیکھ لی تھی، اور عبداللہ ابن عباس نے چھوٹی عمر میں پورا عقیدہ سیکھ لیا تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے 16 برس کی عمر میں سنتیں سب سیکھ لی تھی، اور ہم نے 20 برس کی عمر تک کیا کیا ہے، سوائے گھر والوں کو تنگ کرنے کے، اور سوائے اپنے اپنے مطلب کے گھر بسانے کے، اور اپنی ڈگریاں پوری کرنے کے، اور اپنا وقت ضائع کرنے کے، ہم نے کیا کیا ہے؟ کم از کم کوئی ریڈنگ پلان ہو جائے کہ ہم وہ کر سکیں کہ چلیں سیرت النبی پڑھ لیں، قرآن اور تفسیر پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، اور کچھ احکام سیکھ لیں، کتاب التوحید سیکھ لیں، علماء کے پاس جانے سے پہلے 100 سوال تیار کر لیں۔ ہم 1-2 مہینوں میں، 90 دن میں یہ 100 سوالوں کا جواب سنیں گے بھی، اور اس کے دلائل لکھیں گے بھی، پھر اگلا مہینہ اس کا مراجعہ کریں گے، ریپیٹ کریں گے۔ اگر کوئی یہ مشن نہیں تو پھر جوانی میں حضرت امام بخاری یہاں سے نکل گئے تھے۔ جب اپنے جسم کو اللہ کے دین کے لیے کھپا دیں گے تو دل سے وہن دور ہو جائے گا۔ جب اپنے جسم کو اللہ کے دین کے لیے تھکا دیں گے تو دل سے یہ بزدلی اور وہن دور ہو جائے گا، اور جب اس کو سہولتوں میں لگا دیں گے تو دل کے اندر وہن آ جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اخشوا شنو فإن النعم لا تدوم، سخت کوش ہو جاؤ، موٹے کپڑے پہنا کرو سردی گرمی میں، کیونکہ نعمتیں اکثر مدت تک قائم نہیں رہتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر والی منزل میں شفٹ ہو گئے تھے 1 مہینہ کے لیے اپنی بیویوں سے الگ ہو کے، تو حضرت عمر وہاں گئے تھے ان کو منانے، اور آپ کو دیکھا کہ وہ چٹائی پہ سوئے ہیں اور پیچھے پشت پہ نشان پڑے ہیں چمڑے کی، اسی کھجور کی چٹائی کی شاخوں کے۔ تو وہ رونے لگے کہ اللہ کے نبی کیسر و کسرا تو بڑے مزے کریں دنیا میں، اور آپ خاتم النبیین عظیم المرتبت پیغمبر
آپ چٹائی پہ سو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے اور تعجب کیا اور کہا یا ابن الخطاب، اے سردار عرب خطاب کے بیٹے، اما ترضا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کہ ان کو صرف دنیا ملے اور ہمیں صرف اللہ کے پاس آخرت ملے. تو کہتے ہیں وہ اتنی باتیں کی کہ اللہ کے نبی کو ہنسا کے وہاں سے واپس آئے، کیونکہ اللہ کے نبی اداس بیٹھے تھے اور اس وقت لشکر روم مدینہ پہ حملہ کرنے کا سوچ رہا تھا. لیکن اللہ کے نبی پرسکون کیوں تھے؟ کیونکہ دل میں کوئی وہن نہیں تھا. اگر اب مارے جائیں گے تو شہید ہوں گے، بچ جائیں گے تو غازی ہوں گے. اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو ایک ایک ماننے والا ہمارا دفاع کرنے کے لیے آ جائے گا. دل میں کوئی بات ہی نہیں تھی کہ موت کی کوئی نفرت دل میں ہو. یہ کب آئی ہے؟ جو اللہ کے نبی نے فرما دی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تم بیع عینہ کرنے لگ جاؤ گے، سودی کاروبار، وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، اور گائے کی دموں کو پکڑ لو گے، یعنی کھیتی باڑی. جب یہ سارے کام کرنے لگ جاؤ گے اور کھیتیاں تمہیں پسند ہوں گی، ہر وقت وہیں مصروف رہو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دو گے، صلت اللہ علیکم الذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو غالب کر دے گا. اور وہ کب تک ذلت رہے گی؟ صلت اللہ علیکم ذلن، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو غالب کر دے گا. لا ينزعہ، اس کو واپس نہیں کھینچے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. کوئی بزدل شخص اور دنیا سے محبت کرنے والا شہادت کی تمنا نہیں کر سکتا. اس لیے منافقین رستے سے واپس آ جاتے تھے. اور قرآن کہتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ. آج امت رسوائی کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے مومنو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور ثابت قدم بھی رکھے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. آج مسلمانوں کی حفاظت نہیں ہو رہی بلکہ رسوائی ہو رہی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کی ہے. اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں، اپنے بازاروں میں چیزیں ہیں تو غلط مل رہی ہیں، نصاب ہے، کتابیں ہیں تو غلط پڑھائی جا رہی ہیں، اور دین ہے تو ممبروں پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اکثر، اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. شخصیات کی دعوت ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینے والے گنے چنے، انگلیوں پہ گنے جانے والے چند ایک لوگ ہیں. لوگوں نے تو اللہ کے نبی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ممبر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیثوں کے ساتھ. انکار حدیث کا فتنہ پھیل رہا ہے، الہاد، انکار حدیث، اور طرح طرح شراب اور جوے اور نشے پہ جوان لگ رہے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی، اللہ کے دین کی مدد کب ہوگی؟ جب اللہ کے دین کی مدد نہیں ہوگی تو پھر ہماری مدد بھی نہیں ہو سکتی. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو جوان اللہ کی مدد کیسے کریں؟ علم حاصل کر کے. امام بخاری نے علم حاصل کیا حلقات علم میں بیٹھ کے، مسجد میں جا کے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں درس ہے، مسجد میں ذکر الہی ہے، اور مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے، اور ایک کونے میں لوگ دین کے احکام سیکھ رہے ہیں، فقہ کی باتیں کر رہے ہیں، حلال حرام کے مسئلے سیکھ رہے ہیں. تو ان تین گروہوں میں جب اگر میں کسی کو جوائن کروں گا تو میں ان کی مجلس میں بیٹھوں گا جو دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں. یہ انقلاب صرف تلواریں چلانے سے نہیں آتا، علم سے بھی آتا ہے. جیسے امام بخاری نے کہا کہ حدیث ہے کہ ایک قوم، ایک فرقہ ہمیشہ دین حق پہ غالب رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، ان کو تنہا چھوڑنے والا ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. تو انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ تو امام بخاری نے فرمایا وہ اہل علم ہے. ایک مورچہ بندی مجاہدین کرتے ہیں، جسمانی طور پر جو کفار کو روکتے ہیں، اور ذہنی جنگ جو الغزو الفکری ہے، ذہنی جنگ جو ہے، فکری جنگ جو ہے، اس کا مورچہ بندی اہل علم کرتے ہیں جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے. اور اللہ کے نبی نے اس ذلت سے نکلنے کا راستہ بتایا. کیا فرمایا؟ 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب ملتیں اور فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر عقائد اور اعمال کے مجموعے پہ عمل کرنے والا ایک گروہ وہ جنت میں جائے گا. فرمایا کون ہے؟ آپ نے عرض کیا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، آج کے دن جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو وہ تو علم کا طریقہ تھا، کسی کے پیچھے اندھا ہو کے چلنے کا طریقہ نہیں تھا. اس لیے جو اسباب ہیں ان میں ایک دین سے دوری ہے،
امت کی ذلت کے اسباب میں دین سے دوری ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیکم ذلن، جب تم دین کو اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو ذلت مسلط ہو جائے گی. لا ينزعہ، اللہ اس کو پیچھے نہیں کرے گا. حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں جاؤ گے. اور ایک سبب بزدلی ہے، دنیا کی محبت ہے، اور ایک سبب تجارت میں اتنا مگن ہو جانا کہ قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے. قرآن جو اللہ کے ساتھ تجارت ہے، تجارت یرجون تجارت لن تبور، سورہ نور میں پڑھے کہ وہ جو قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، اور خرچ کرتے رب کی راہ میں، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جو کبھی نقصان کی طرف نہیں جائے گی، لاس نہیں ہوگا. تو ہمارے نوجوان اس تجارت میں سے کیا کر رہے ہیں؟ اگر خرچ نہیں کر سکتے تو ذکر تو کر سکتے ہیں. کتنے نوجوان صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا کم از کم ایک سپارہ روز ضرور پڑھنا چاہیے، یا ایک رکوع ہی پڑھ لو، لیکن کوئی دن قرآن پڑھنے سے خالی نہ ہو. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا کہ روزانہ مصحف دیکھے بغیر اپنی صبح کروں، جب صبح ہو تو میں مصحف ضرور دیکھتا ہوں. اور بعض لوگوں کی نظر کمزور تھی، انہوں نے مصحف دیکھ دیکھ کے اپنی نظر کو اچھا کیا. تو مصحف کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا بھی آنکھوں کی حفاظت کا باعث ہے اور نگاہ کو تقویت ملتی ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اگر جو مومن ہو ان کی مدد ہم ضرور کرتے ہیں. وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے. اللہ اپنے ذمے سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو پھر وہ مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ایمان میں کمزوری آ گئی. ایمان کمزور ہو تو مدد بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور ایمان پختہ ہو تو مدد بھی. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی وہ فضائے بدر نہیں ہے. کیونکہ فضائے بدر کے لیے تلوار لے کے جو نکلے تھے وہ جوان تھے، بوڑھے تو بہت تھوڑے تھے. آج کا جوان ہمارا کیریئر بنانا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا للفقر اخشى علیکم، مجھے اب یہ غم نہیں کہ تمہیں غربت پکڑ لے گی. ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، لیکن مجھے فکر یہ ہے کہ کہیں دنیا تم پہ کھول کے نہ رکھ دی جائے جیسے کشادگی پہلی امتوں کو ملی تھی. فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تم اس کے مقابلوں میں لگ جاؤ گے جیسے پہلی امتیں دنیا کے مقابلے میں لگ گئی تھی. فتہلککم کما اہلکتہم، پھر وہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسے پہلی امتوں کو ہلاک کیا تھا. اور تم بغض اور نفرت کرنے لگ جاؤ گے، ایک دوسرے سے پشت پھیر لو گے، اور کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، حتیٰ کہ پھر ہلاکت ہو جائے گی. اور کہا گیا رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، یہ حب الدنیا کیا ہے جو وہن پیدا کرتی ہے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا میں راضی ہو گئے؟ جو جہاد سے پیچھے رہے غزوہ بدر سے ان سے کہا ارضیتم بالحیات الدنیا، تم دنیا پہ راضی ہو گئے؟ مومن تو دنیا پہ راضی نہیں ہوتا. الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مائنڈ میپنگ حدیث ہے، مائنڈ میپنگ حدیث، جو نقشہ ایسا جو آپ کو منزل پہ لے جائے گا، مائنڈ میپنگ. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. امام ابن حجر اسقلانی سے ایک یہودی نے پوچھا آپ لوگ تو تنگ ہو رہے ہیں مصر میں، ہم فراوانیوں میں ہیں، ہم جنت میں، آپ تو دوزخ میں ہیں. اس نے کہا کہ یہ ساری فراوانیاں جب ختم ہوں گی تو مرنے کے بعد تم کفار جب جہنم میں جاؤ گے تو تمہیں دنیا پھر قید خانہ ہی لگے گی، اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہمیں وہ جنت لگے گی، یہ قید خانہ لگے گا، اور تمہیں آج یہ جنت لگ رہی ہے، پھر جہنم قید خانہ لگے گی. وہ حیران ہو گیا کہ اس نے اچھی توجیہ کی. امام ابن حجر اسقلانی جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی تھی 852 مصر میں فوت ہوئے 852 ہجری میں. امام عبد الرحمن ابن خلدون سے 80 سال بعد وہ 802 میں فوت ہوئے، وہ بھی مصر میں ہی فوت ہوئے. اور امام شافعی کہاں دفن ہے؟ چاہے مصر ہی کہہ دو یارو، اسی کی بات ہو رہی ہے، مصر میں ہی دفن ہے، ٹھیک ہے. اور مصری کہاں پہ رہتے ہیں؟ وہ بھی مصر میں ہی رہتے ہیں. ہوش مند رہو. اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پائی، وہ کہاں کا فرعون تھا؟ مصر کا. ان هذه الانهار وملک مصر، کہتا تھا مصر کی حکومت میرے پاس، کیونکہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب مصر ہے، اور جنہوں نے الف با تا سا یہ بنایا ہے وہ مصری لوگ ہیں، عربی نہیں ہیں. یہ انہوں نے بنائے تھے، الف با تا سا حروف تہجی، یہ مصر والوں نے ایجاد کی. بہت بڑی قوم ہے، لیکن ذلتوں میں ڈوب جاتی ہیں قومیں اللہ کے دین کو چھوڑ کے. اس لیے امام ابن تیمیہ نے کہا ہے یولا علیکم کما تکونون، جس طرح کہ تم ہوگے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے.
اگر تم بے دین ہو تو حکمران دیندار کہاں سے آ جائیں گے؟ یولی علیکم کما تکونون۔ اور اسی طرح کہ دنیا میں جب بندہ گہرا ہو جائے، اندر چلا جائے بہت گہرائی میں، تو پھر اس کے دل میں بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ اولاد بزدلی کا باعث ہے، بزنس بزدلی کا باعث ہے۔ ایک حد تک یہ ضروری، کسی نے کہا کہ کشتی میں جا رہے ہیں، پانی کے اندر کشتی تیرتی رہتی ہے، لیکن وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو اس کو ڈبو کے رکھ دیتا ہے۔ تو کہا کہ امام احمد بن حنبل کو کسی نے کہ ایک بندے کے پاس 1,00,000 درہم ہو، یعنی آج کا 27 لاکھ، اس دور کا پتہ نہیں کروڑ، کیا وہ زاہد، دنیا سے بے رغبت زاہد ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر دنیا اس کے دل میں داخل نہیں ہوئی۔ تو ہاتھوں میں حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں میں لاکھوں درہم تھے، مگر وہ دنیا میں زاہد تھے، کیونکہ دل میں دنیا داخل نہیں ہوئی۔ عام زندگی میں جتنے مرضی پیسے کماؤ، لیکن اتنی محبت نہ ہو کہ کچھ نہ ملے تو مرنے لگ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو دنیا کا غلام ہے، کپڑے کا غلام ہے، برانڈز کہ اچھے کپڑے پہننا، بس کپڑوں کے پیچھے، جوتوں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، عبد الدنیا، عبد الدرہم، عبد الدینار، سونے چاندی کا غلام، تعیس عبد الدرہم، بیڑا غرق ہو گیا اس کا۔ ان اعطی رضی، اس کے مزاج کی ایک نشانی بتائی ہے، کہیں ہمارے اندر تو نہیں وہ موجود کہ اگر دنیا کا مال ملے تو خوش ہو جاتا ہے؟ خوش تو سبھی ہوتے ہیں۔ اگلا سنیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَ سَخِطَ، اور اگر نہ ملے تو منہ بنا لیتا ہے کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، رونے لگ جاتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، یہ منافق ہے۔ فرمایا اذا شیک فلن تقشا، اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو فرمایا نبی پاک نے اللہ کرے وہ کانٹا اس کے پاؤں سے نہ نکلے۔ ذلت کی انتہا۔ جو دنیا کا بندہ ہے اس کے لیے نبی کی بد دعا ہے کہ وہ دنیا دار جو دنیا ملے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، دین کو برا کہتا ہے، بدبخت۔ اذا شیک فلن تقشا، کانٹا چبھ جائے تو کبھی اس کا کانٹا ہی نہ نکلے، تکلیف ہوتی رہے۔ نبی پاک کہہ رہے ان اعطی رضی ولم یعط سخط، کچھ مل گیا تو خوش ہوا، نہ ملا تو بہت بدبختی پہ اتر آیا، گالیوں پہ اتر آیا، اللہ پہ نا امید ہو گیا، بدگمان ہو گیا اللہ پہ، تو یہ منافق ہے۔ اور اللہ والے جو ہیں سب کچھ چھین بھی جاتا تھا پھر بھی اللہ پہ خوش ہوتے تھے۔ تو صحابہ میں سے ایک شخص کسی معذور کے پاس سے گزرا جس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے، ہاتھ مڑے ہوئے تھے، آنکھوں سے اندھا تھا، اونچا سنتا تھا، زمین پہ بیٹھا ہوا تھا، ہل نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا یار تم کون ہو؟ کہتا ادھر ہی بیٹھا رہتا ہوں، ایک دوست کھانا دے جاتا ہے پھر گھر لے جاتا ہے، میں تو ہل بھی نہیں سکتا، آنکھیں میری نہیں ہیں، پاؤں مڑے ہوئے، ہاتھ مڑے ہوئے۔ اس نے کہا تم کیسا محسوس کرتے؟ کہتے ہیں میں اللہ کا فضل محسوس کرتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اگر زبان بھی بند کر دیتا تو میں اللہ کا ذکر کیسے کرتا؟ تو رب کا کرم ہے کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کو، وہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے، باقی تو سب نے مر جانا ہے، جس کی ہاتھ ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہے اس نے بھی مر جانا ہے، جس کی آنکھیں ٹھیک ہے اس نے بھی چلے جانا ہے، میں ذکر الہی میں تو مصروف رہتا ہوں۔ اس نے کہا اگر یہ شخص نبی کے دور میں ہوتا تو عبداللہ ابن عباس کے مقام پہ ہوتا، اگر یہ شخص نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتا تو اس کا اتنا توقع ہے کہ اس کا مقام حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا ہوتا۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تمہیں آنکھیں دی ہیں، سنتے ہو 100%، اور فؤاد دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم شکر گزار ہو۔ اور یہی تین چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا جہان میں بہت دور دور تک جا سکتا ہے، سب خیر اور تجارت اور مال اور علم جمع کر سکتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کتنے ہی دیوانے ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں اور کان اچھے ہیں لیکن سوچنے کی صلاحیت اللہ نے چھین لیا، وہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، مجنون ہیں، اور وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان پہ نہ نماز فرض ہے، نہ روزے فرض ہے، نہ ان کو کوئی گناہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد عقل ہے، تو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کو استعمال کریں۔ اگر آنکھیں ہیں تو جوانی سے لے کر 45 کی ایج تک ان کو استعمال کریں، بعض میں تو پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ کان ہے تو اللہ کے نبی کا دین، شرع، حدیث کی شرع، علماء کی شرع سن سن کے دل میں جگہ دیں۔ اور اگر سوچنے کی صلاحیت ہے تو روز سوچا کریں کہ امت کے لیے
میں ایک مفید شخص کیسے بن سکتا ہوں. اگر میرے پاس مال نہیں تو گفتگو سے صدقہ کر سکتا ہوں. اگر ہاتھوں پیروں میں سکت کم ہے تو بیٹھ کے گھر میں اللہ کو یاد کر کے اپنے شر سے دوسروں کو تو محفوظ رکھ سکتا ہوں. اگر نگاہیں ہیں تو میں کم از کم نگاہیں جھکا کے لوگوں کی لڑکیوں اور عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کر سکتا ہوں. وہ بھی ہماری عزتوں جیسی ہیں, ہماری بہنوں اور بیٹیوں جیسی ہیں. بہت کچھ کر سکتے ہیں نوجوان. اب اس کو پتہ نہیں کہ اللہ نے تم پہ اتنا فضل کیا ہے کہ محمد عربی کی امت میں پیدا کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی ہسٹری بھری ہوئی ائمہ سے, ہیروز آف اسلام پڑھنا شروع کریں. امام ابو حنیفہ 150 ہجری, اکثر کہتا ہوں میں. امام شافعی, مالک 179 ہجری میں فوت ہوئے مدینہ میں. امام ابو حنیفہ کوفہ میں. امام الشافعی 204 میں مکہ سے چلتے چلتے مدینہ. پھر اس کے بعد امام مالک کے شاگرد بنے اور اس کے بعد مصر میں فوت ہوئے. اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل چلتے بغداد میں پیدا ہوئے, ادھر ہی فوت ہوئے 241 ہجری میں. اور ان کے شاگرد دنیا جہان کے امام اور امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری 256 ہجری میں وفات پا گئے. تیسری صدی میں اور چوتھی صدی کے شروع تک اللہ نے ائمہ اہل حدیث اور ائمہ سنت و فقہ کی اتنی بھرمار کی کہ سارے دین کو انہوں نے محفوظ کر دیا, کتابیں لکھ ڈالی. چوتھی صدی سے پہلے سب کام ہو چکا تھا. اور پھر امام ابن ماجہ اور امام نسائی, ترمذی, ابو داؤد, امام مسلم 273 ہجری, 300 سال تک. پھر آگے ائمہ آئے, خطیب البغدادی 463, جنہوں نے محدثین پہ اتنا احسان کیا کہ ان کی ہر کتاب حدیث کے طالب علم کی گردن کے اوپر ایک احسان ہے. طالب علم کوئی بھی ہو حدیث کا, اس کے اوپر امام خطیب بغدادی, ابو بکر امام خطیب بغدادی کا احسان ہے کہ ہر فن حدیث کے فنون حدیث میں سے ہر فن پر انہوں نے کتاب لکھی ہے. اور امام غزالی 505 میں, اس کے بعد رازی 606 میں, پھر اس کے بعد امام نووی 676 میں نوا شام کے علاقے میں, پھر بعد میں اس سے پہلے 597 بغداد میں امام ابن جوزی جنہوں نے 1000 کتابیں لکھی. اور اس کے بعد نووی, اس کے بعد امام ابن تیمیہ 728 ہجری, اور ان کے شاگرد امام شیخ الاسلام ابن قیم 751 میں, اور دونوں کے شاگرد مفسرین کے سر کا تاج امام ابن کثیر 774 774 ہجری میں. یہ ساری صدیاں علوم سے اور علماء سے بھری ہوئی ہیں. کیا ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں؟ پھر ہم نے دنیا میں کمایا کیا ہے؟ تو دنیا کی محبت ہی پھر دل میں آنی جب کتابوں کے لیے کوئی جگہ نہیں, جب علماء کے لیے کوئی وقت نہیں ہے, جب ائمہ کی سیرت پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, تو پھر ہم ادھر ادھر ہی جائیں گے. اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. تو جوانوں کے دل کے ٹکڑے بھی بڑی جلدی ہوتے ہیں. کمزور سا دل ہے شیشے کا, اس کو صحیح کرو, پاکستانی دل رکھو مضبوط, اتنا ہو کہ اس میں جب کوئی بات آئے تو بیٹھ جائے. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں تھوڑی عمر کا تھا, اپنے حدیث کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. کہاں پہ؟ مدینہ میں یا مکہ میں یا کوفہ میں یا بغداد میں, بخارا میں نہیں, ادھر سے تو نکل گئے تھے, یہ سینٹرل ایشیا. تو یہ اسحاق بن راہوے ان کے استاد تھے. انہوں نے کہا کہ کاش کہ کوئی شخص صحیح ترین حدیثوں کی کتاب مرتب کرے جس میں اللہ کے نبی کی روٹین کا پتہ چل جائے کہ آپ کیا کیا کرتے تھے. مختصر سیرت ہو لیکن ثابت شدہ, آتھینٹک, دا موسٹ آتھینٹک کلیکشن آف حدیث. اس دور میں حدیث یوں ہوتی تھی کہ ایک حدیث کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا اور اس محدث سے ملنا پڑتا تھا, پھر اس کی سیرت کو اپنانا پڑتا تھا, اس کی مجلس میں بیٹھنا پڑتا تھا, پھر وہ اپنی سند دیتا تھا. ایک ایک حدیث کے لیے کتنے دن لگ جاتے تھے. اور آج آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں, اور وہ بدبخت بھی جو کہتے ہیں کہ یہ ساری جھوٹی کتابیں, کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ملا سکیں گے؟ کہ تم نے میری حدیثوں کو جھوٹا کہا تھا تو تم نے سمجھو قرآن کو جھوٹا کہہ دیا. اس دنیا میں منکر حدیث سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں جو کہتا ہے قرآن ہی کافی ہے. اس کو یہ علم نہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے, یہ جس نے بتایا ہے وہ ایک شخص ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ حدیث ہوتی ہے, وہ اسی طرح ماننا ضروری ہے جیسے قرآن ماننا ضروری ہے. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی, وقر ذالک فی قلبی, یہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ میں یہ حدیث کی کتاب لکھوں گا. تو مکہ میں شروع کی, لکھتے مدینہ میں ختم کی. 16 سال سفر کیا اور 16,800 کلومیٹر
اونٹنی پہ اور پیدل سفر کیا اور 2 بر اعظم دیکھے اور اسپین بھی گئے، سب کچھ دیکھا۔ 256 میں فوت ہوئے۔ اور امام احمد ابن حنبل جو ان کے استاد ہیں، حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند احمد جو انہوں نے لکھی ہے، دنیا کی محبت ان کے دل میں کیسے آتی؟ ہر وقت تو آخرت کا کام کرتے رہتے تھے، اور موت کا ڈر اس لیے نہیں تھا کہ اگر حدیث کا علم حاصل کرتے کرتے مر گئے تو شہیدوں میں شمار ہوں گے، کہ جو اللہ کے راستے میں علم حاصل کرتے ہوئے کہیں چلا جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، مر جائے تو شہید ہوتا ہے۔ تو کہا کہ عبداللہ نے کہا ان کے بیٹے نے کہ ابا جان آپ نے مسند احمد، آپ کی جو مسند ہے وہ لکھی ہے، بڑی عظیم کتاب۔ انہوں نے کہا طفت الدنیا مرتین، اس کتاب کو پورا کرنے سے پہلے میں نے پوری دنیا 2 دفعہ پھیری ہے، پوری دنیا 2 دفعہ پھیری ہے، دنیا 2 دفعہ پھیری ہے۔ 4 بر اعظم دیکھے امام احمد بن حنبل نے، پیدل سمندر کے سفر میں، اونٹنی پہ، گھوڑوں پہ، اور اس کا سفر کرتے ہوئے بے شمار مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں۔ امیر لوگ تھے، وہ علم حاصل کرتے تھے۔ آج ہمارے مال میں کتابوں کے لیے اور علماء سے ملاقات کے لیے، سفر کے لیے کتنے فیصد رقم موجود ہے؟ بس یہاں میں مختصر کرتا ہوں کہ امت کو جو ذلت آئی ہوئی ہے وہ جہالت کی وجہ سے۔ اکثرهم لا یعقلون ولکن اکثرهم یجہلون، اکثر جہلاء کی اکثریت، اکثر جو جہلاء ہیں، اور وہ جہالت دور ہوگی نور الہی سے، اور نور ہے اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت۔ اور اسی طرح اگر ہم دین کو قائم کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا اور ذلت سے نکالے گا، اور جہاد کرنے کے قابل ہوں گے، مضبوط ہوں گے، دل مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ ذلت سے نکالے گا۔ اور وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی پیغمبر جن کے ساتھ اللہ والے بھی مل کے جہاد کرتے تھے، کفار ان کو قتل کر دیتے تھے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب رب کی راہ میں ان کو سخت چوٹیں لگیں، تہمتیں لگیں، آج کا جوان بڑا بے صبرا ہے نا، تہمتیں لگیں، چوٹیں لگیں، زخم پہنچے، فما وہانو، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ان کو تکلیف پہنچی، وما استقانوا، اور نہ ہی وہ بے دل ہو کے بیٹھے رہے، اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ کہ فما الحیات وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع الا قلیل، کہ آخرت کا جو بھی ہے نا، جنت، اللہ، خوشیاں، حوریں، خصوصاً حوریں، خوشیاں، جنت، خوبصورتی، گھر، مرضیاں اپنی، سونے چاندی کے کنگن، سونے کے پلنگ، چاندی کے برتن، غلمان، شرابن طہورا، مزے مزے، اس کے مقابلے میں دنیا بہت قلیل ہے۔ وما عند ربک خیر وابقی وما عند اللہ خیر وابقی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہوگا، جو رب کے پاس ہے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کو بار بار سوچا کرو، جنت کے نظارے پڑھا کرو، جنت کے بارے میں اقبال کیلانی کی کتاب پڑھو، جنت کا ذکر جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جنت میں جو ایک گھس جگہ ہے پوری دنیا مل کر اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ سوچا کرو اور اپنے علم کو بلند کریں اور اپنے اندر سے بزدلی کو دور کریں۔ فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا منہا کافرا شربۃ ماء، تو کسی کافر کو پانی کا اللہ ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ لیکن اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت کوئی نہیں ہے، کب؟ آخرت کے مقابلے میں۔ اٹ سیلف دنیا بڑی چیز ہے، اسی میں کھیتیاں ہیں، اسی میں نبی آئے، اسی میں ولی آئے، اسی میں صدقہ ہے، اسی میں جہاد ہے، اسی میں زکوٰۃ ہے، اسی میں مال خرچ کر کے اللہ کو خوش کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کا مقابلہ آخرت سے ہوگا تو یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ اور یوں ہے کہ سمندر میں انگلی ڈالیں، باہر نکالیں، کتنا پانی لگا، یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے۔ اور ایک چڑیا نے سمندر سے پانی لیا، اس کی چونچ میں جو پانی ہے وہ دنیا ہے، اور جہاں سے پانی لیا وہ سمندر آخرت ہے۔ تو یہ جب سوچیں گے تو آپ کے دل میں یہ دنیا سے محبت ختم ہوگی۔ اور یہ کہ ذالک وان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود کمزور کر دیتا ہے۔ موہن اللہ کا نام ہے، اللہ خود کمزور کرنے میں لگا رہتا ہے کافروں کی چالوں کو۔ تو یہ ذہن میں رکھیں اگر مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ وہ مار پڑ رہی ہے بے دینی کی وجہ سے، اپنی وجہ سے، حکمرانوں کی بزدلی کی وجہ سے، مسلمانوں کی بے دینی کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے، جھوٹ، دھوکہ، زنا، بدکاری اور سود کی وجہ سے۔ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہوا سود خوروں کے خلاف۔ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں سود نہیں کھایا جاتا، جہاں بینک نہیں ہے سودی، اور یہودیوں کے ہاتھ میں سارا سود ہے۔ اور آج یہود فلسطین میں قتل عام کر رہے ہیں، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، مار رہے ہیں ذلیل لوگ۔
تو مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کر رہا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کیونکہ ہم اللہ کی مدد نہیں کر رہے۔ آج ہم سارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی غلط کام نہیں چھوڑ رہے، تو اگر ہماری کل باری آ گئی اللہ نہ کرے تو دوسری امتیں بھی دیکھیں گی ہم کیا کر سکیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک آج ذلت کے دن ہے لیکن عزت کے دن بھی آئیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کی امت کو ذلتوں میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا، عزتوں اور رفتوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور وہ آپ کو حدیث پتہ ہے کہ قیامت کا قرب جب ہوگا، حضرت مہدی رحمہ اللہ آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، عدل قائم ہوگا، پھر وہ چلے جائیں گے، پھر فسق و فجور، ظلم اور ذلت اور شرک پھیل جائے گا، حتیٰ کہ جب آخری بندہ بھی ہوگا اللہ اللہ کہنے والا وہ بھی مر جائے گا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں اور یہودیوں کا مارکا ہوگا، اور ایک شجر اور حجر، پتھر اور درخت بھی بول کے کہے گا یا مسلم یا عبد اللہ، اے مسلم اے عبداللہ، ھذا یہودی خلفی فتعال فاقتلہ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اس کو قتل کر دو، یہ غدار قوم ہے۔ اور ایک درخت ہے ببول کا، وہ ان کو پناہ دے گا، اس میں وہ چھپ جائیں گے۔ اسرائیل میں اس کی کاشت کو یہودیوں نے تیز کر دیا ہے، ایسے بدبخت ہیں، ان کو نبی کی حدیثوں پہ یقین ہے مگر حسد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ المختصر یہ اسباب ہیں بے دینی اور سنت سے دوری، اور اللہ اور نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹنا، اور دنیا کی محبت، بزدلی، جہاد سے دوری، اور اس کی ایک ہی حل ہے کہ سنت کی طرف لوٹ آنا، علم کے راستے کی طرف لوٹ آنا، جہاد کی تمنا کرنا، شہادت کی تمنا کرنا، راحتوں اور استراحتوں سے نکل کے سخت کوش ہو جانا، تن آسانی سے نکل کے، سہل پسندی سے نکل کے مضبوط جوان بننا، اور اللہ نے جو بھی عطا کیا ہے اس کو رب کی راہ میں لگانے کی کوشش میں رہنا، دشمن کو دشمن سمجھنا اور دوست کو دوست سمجھنا، حتیٰ کہ اتنے نفل پڑھیں، اتنے فرائض پہ عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہو جائے اور اللہ ہم کو غلبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔